چنانچہ ایک حدیث میں کہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تم کو دشمن سے نجات دلائے، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دلائے اور بھرپور روزی دلوائے، بھرپور روزی بھی دلوائے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ تم رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، رات دن تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جیسے اسلحے سے دشمن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بھی دشمن پر کامیابی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ دعا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سبھی کچھ ہے۔ دشمن بھی ان کی قدرت میں ہے، جب انہیں قدرت میں ہے تو وہ جو چاہے دشمن کو پسپا کر دے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ تو جیسے ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار دعا بھی ہے، اس لیے یہ فرمایا رات دن دعا میں لگ جاؤ۔ لہذا دعا کے اندر 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا میں 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب آدمی دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، مثلا الحمدللہ 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 3 دفعہ کہے، ایک دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، 3 دفعہ کہے، جیسے سے زیادہ مرتبہ کہے، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسے کہتے ہیں حمد و ثنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، چاہے نماز والا درود شریف پڑھے، یہ سب سے زیادہ صحیح درود ہے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگے، اور جب دعا مانگے تو دھیان سے مانگے، توجہ سے مانگے۔ اس میں اکثر و بیشتر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، دعا کہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک دعا مانگنا ہوتا ہے، ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے 100 دفعہ مانگو، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ مانگو۔ مانگنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ جل شانہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں ہمیں معلوم ہو، دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بارگاہ میں رجوع ہوں، اور یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اور یہ مانگ رہا ہوں، یعنی ہمارا ذہن بھی دعا کے اندر ہو، جیسے زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں، دل دماغ بھی ہمارا دعا کے اندر ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو یقین رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھیں، جو یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا قبول ہونے کا مطلب بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اس میں بھی لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہی مصیبت عطا فرما دیں، ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو تو سبھی سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے دین میں صرف یہ ایک صورت نہیں ہے، اور بھی صورتیں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما رہے ہیں یا کوئی اور مصیبت دور فرما رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں، لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صحت دے دیجیے، مجھے صحت دے دیجیے، صحت ہی نہیں ہو رہی، لیکن معلوم ہوا کہ اس بیماری سے بڑھ کر بیماری آنے والی تھی وہ ٹال دی اللہ تعالیٰ نے، یا کوئی اور حادثہ سانحہ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اس سے بچا لیا، یا جو تکلیف ہے وہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کی برکت سے کچھ اور بڑی نعمت عطا فرما دی جس کی ہم نے دعا نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مصیبت اور بیماری کے دور ہونے کی دعا کی برکت سے بجائے بیماری دور ہونے کی وہ نعمت عطا فرما دی۔ اور ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے دعا قبول ہونے کی کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہا، جو مصیبت دور ہونے کی ہم دعا کر رہے ہیں وہ دور نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے آخرت میں جمع کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر کی دعا کی قبولیت ہے، جب ایسے لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو وہاں پر وہ عجیب عجیب نعمتیں اپنے لیے دیکھیں گے، عجیب عجیب نعمتیں وہاں پر دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا تھا ہی نہیں کہ ہم ان نعمتوں کے، ان محلات کے، ان باغات کے مالک ہوتے، یہ ہمیں کیسے مل گئے، یہ ہمیں کیسے مل گئی ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہمارے اعمال تو ایسے اچھے نہیں تھے کہ یہ نعمتیں ملتی، یہ کیسے مل گئی۔ بتایا جائے گا جو تم دنیا میں دعائیں مانگتے تھے اور جن چیزوں کی تم دعا کرتے تھے وہ تم کو نہیں ملتی تھی، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے واسطے تمہارے لیے رکھ لی تھی، آج ان کی توفیل تم کو یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ بات سنیں گے تو وہ یہ تمنا کریں کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی پوری نہ ہوتی، یہ تمنا کریں گے۔ تو دعا کریں یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، اور آخر میں پھر درود شریف اور حمد کر کے دعا ختم کریں۔ www.darsequran.com